ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار طلعت حسین صاحب اور سلیم صافی صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. طلعت حسین صاحب، ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہوئی ہے. عمران خان صاحب جو تنقید کرتے تھے وہ اب پروٹیسٹ کی کال دے رہے ہیں. کال بھی دے دی ہے، 2 دن کی ایسا لگتا ہے ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ پیر وعدے جا رہے ہیں، اس طرح حکومت نہیں کر سکتے. کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ شاہ صاحب، آپ کے پروگرام کے توسط میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کافی گمبھیر ہیں. آپ نے کور کیا، ہم تمام صحافیوں نے کور کیا جب خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح جتھا بندی ہوئی اسلام آباد کی اور کس طرح جو ادارے دفاع کر سکتے تھے کیپٹل کا وہ ادارے بستر آپ کو نظر آئے. جو فورس ڈپلوائے ہو سکتی تھی ان تمام جتھا بندوں کو روکنے کے لیے وہ بالکل ڈسپرس ہو گئی. آپ رانا ثناء اللہ صاحب جو بات آپ کو بتا رہے ہیں لیکن تفصیل نہیں بتا رہے، وہ یہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر 20-25 ہزار لوگ کے پی سے چلتے ہیں اور اسلام آباد کے اندر آتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ جو مرضی کہہ لیں، ان کو آخر میں آ کے انتظامی طور پر ان اداروں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے. تو اگر ان کو یہ سگنل مل رہے ہیں کہ ان جتھا بندوں کے سامنے یا عمران خان کے جو پروٹیسٹ والے ہیں ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو آپ پھر اپنا فیصلہ کر لیں، تو ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں. اور صافی صاحب، ایسی صورتحال میں اور ظاہر ہے جو طلعت صاحب بات کر رہے ہیں اس میں رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ اس کو اس طریقے سے اسلام آباد بھیج دیا جائے گا. اور یہ باتیں کیا واقعی یہ اچانک صورتحال بالکل بدل گئی ہے کہ حکومت کو احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب سارے کام خود نہیں کر رہے ہیں؟ پہلے عمران خان صاحب کو احساس ہو رہا تھا کہ ان کی حکومت اچانک خود نہیں گرائی جا رہی. دیکھیے شاہ صاحب، میرے خیال میں پہلے تو اپوزیشن کو عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے تھا، اور اب جب ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ جو طلعت صاحب جس کی بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جس طرح سپورٹ ملی تھی وہ اس کی اشری اشیر بھی موجودہ حکومت کو نہیں ملتی نظر آ رہی ہے اداروں کی طرف سے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اس دوران جو لہجہ استعمال کیا اور جس طریقے سے ملک میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں ان سے وہ سلوک نہیں کیا گیا. اب میرے خیال میں اس سے پہلے تو جو کچھ تھا تو وہ تھا، لیکن حکومت کو اس چیز پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور حکومت مجبور ہوگی کیونکہ کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں. لیکن اس کا میرے خیال میں ریاستی اداروں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور خدا نخواستہ یہ ملک انارکی کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پھر جو موجودہ جو حکومت میں جو جماعتیں ہیں ان کو تو جینون گلے ہیں، شکوے ہیں عدلیہ سے بھی، الیکشن کمیشن سے بھی، باقی اداروں سے بھی. اور پھر عمران خان صاحب نے یہ رستہ اگر دکھا دیا کہ آپ ان کو زیر دباؤ لا سکتے ہیں اور آپ بلیک میل کر سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے تو جو کچھ کرنا تھا، یعنی جو غلیظ پروپیگنڈا ان کی طرف سے اس دوران کیا گیا وہ 70 سال میں بھی نہیں ہوا تھا. اور پھر جب باقی جماعتیں بھی وہ اس سے تو کئی گنا زیادہ سخت لہجہ استعمال کریں گی الیکشن کیمپین میں ریاستی اداروں کے بارے میں، تو اس صورتحال میں تو میرے خیال میں خود اداروں کے لیے اور ملک کے لیے اور ریاست کے لیے خطرات اور بڑھ جائیں گے. طلعت حسین صاحب، رانا صاحب بھی یہ ضرور اشارہ کرے تھے اگر ہم نہیں کر سکے تو الیکشن کرانا بھی آسان نہیں ہے. تو کیا خدا نہ خواستہ کوئی انارکی والی سچویشن ہے، یا پھر نظر آ رہا ہے کہ بس حکومت نہیں سروائیو کر پائے گی اور ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگلی حکومت آ جائے گی؟ شاہ صاحب، آپ کو بڑا اچھے طریقے سے پتا ہے اور صافی صاحب کو بھی پتا ہے اور بہت سارے آپ کے ویورز بھی اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو دہرا دیتے ہیں. اس موقع کے اوپر صحافی، چند ایک صحافی، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ لائن کہاں سے لیتے ہیں، باقاعدہ کیمپین کر رہے ہیں کہ جناب اکانومی بہت خراب ہو گئی ہے، حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور ملک کے اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ایک صاف شفاف قسم کی ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانی چاہیے اور اس حکومت کو پھر بڑا مینڈیٹ دینا چاہیے، اور وہ مینڈیٹ جو ہے وہ 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اتنے آزاد انداز سے آپ ایسی غیر آئینی کیمپین چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے از خود تو نہیں ہو رہا. آپ کو اور مجھے پتا ہے، اور جو فائنینشیل مارکیٹس کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے 186 ہوگی، 187 ہوگی، 188 ہوگی. ڈالر کی کلابازی آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ از خود ہو رہی ہے، یہ کوئی مارکیٹ فورسز کے ذریعے ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ بتایا جاتا ہے
کہ تمام اداروں کے اوپر جس طرح صافی صاحب نے فرمایا بدترین قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، اتنی کھلی چھوٹ، اس طرح کی پروپیگیشن، اس قسم کی چینلز کی سپورٹ، اتنا ببانگ دہل آپ اسلام آباد کے اوپر آ کر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور اتنی پراسرار خاموشی، تو میرے خیال میں نون لیگ کے اندر سے بھی آپ کو بعض جگہوں پر جو صبر کے پیمانے ہیں وہ لبریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف نے تو اپنی تقریر کا متن تیار کیا ہوا ہے. اب ان سے کہا یہ گیا تھا کہ جناب دیکھیں یہ دوحہ کے اندر ذرا ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ان ڈسکشنز کو ہو جانے دیجئے، اس کے بعد فیصلہ کر لیجئے. تو انگیج بھی کر رہے ہیں اور اونرشپ بھی نہیں لے رہے ہیں. تو ملک کے اندر اگر اتنی بڑی انارکی کا خطرہ ہے، اگر اتنی بڑی فائنینشیل ایمرجنسی کا خطرہ ہے، تو بھائی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر آ کے سارے اونرشپ کیوں نہیں لیتے؟ تو میرے خیال میں اب یہ داؤ پیچ جو ہے، یہ خاقان عباسی صاحب کی حکومت کے اختتام کے قریب جو کچھ ہو رہا تھا، بالکل اس کی ایک بھونڈی کاپی نظر آ رہی ہے آپ کو. صافی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت سروائیو کر پائے گی اس سارے کے سارے سینیریو میں اور لانگ مارچ کی نوبت آئے گی؟ دیکھیں، حکومت تو سروائیو کرنے کو تیار ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو ڈالر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل شروع میں علی زیدی صاحب نے کہا تھا کہ یہ 200 تک پہنچے گا. تو وہ تو اصل چھکے چوکے تو وہ روپے اور ڈالر کے معاملے میں عمران خان صاحب نے مارے تھے. IMF کے ساتھ اس وقت جو مصیبت ہے اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو اتحادی حکومت ہے وہ اس بوجھ اٹھانے کو تیار ہے. لیکن اس کے جواب میں ان کا صرف اتنا ہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو اداروں کی طرف سے اتنی ہی سپورٹ فراہم کی جائے جتنی عمران خان صاحب کی تھی. اب ابھی آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن میں پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ تو 9 سال سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن ادھر سے یہ ہو گیا. ادھر سے قاسم سوری جو ہے وہ 2.5 سال سے سٹے پہ ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی وہ خلاف ورزی کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف آپ نے روٹین کی جو پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہے اس پہ آپ نے سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. پھر اگر حکومت کا مطالبہ یہ ہے کہ کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلا لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے کہ جو پچھلی بساط تھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس بساط کو بچانے میں ریاستی اداروں کا تعاون تھا. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اگر حکومت کو یہ سپورٹ نہیں ملتی تو پھر وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھائے گی. اور یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں کہ نگران حکومت پہ عالمی ادارے بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے اور نگران حکومت کے اقدامات ہمیشہ کے لیے ریاستی اداروں کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں. تو پھر یہ جو موجودہ اتحادی حکومت ہے ان کا لہجہ عمران خان سے کئی گنا زیادہ سخت ہوگا. تو میرے لیے تو اس صورت میں پھر ریاستی اداروں کی مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اگر حکومت اپنا ٹائم پورا نہیں کرتی نظر آئے گی تب بھی امداد کیسے ملے گی پاکستان کو؟ ہر صورت میں ایک پرابلم نظر آ رہی ہے.